الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ذی قعدہ کے جمعۃ المبارک کے اندر میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. علیجا 5 ایک ایسی چیزیں ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، بلکہ بعض انہیں بنیاد اسلام بھی کہتے ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. کہ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو نماز فرض ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، جہاں کہیں بھی ہو، نماز فرض. پھر ماہ رمضان کے مہینے کو پائے تو ماہ رمضان کے روزے فرض. اور اگر مولا کریم آپ کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرمائے، مالی اعتبار سے آپ آسودہ حال ہوں، تو زکوٰۃ اور حج فرض ہے. حج آج کل خوش نصیب لوگ ہیں جو پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے حرم کعبہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں. بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو اس دور کے اندر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتا ہے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو اس وقت حج بیت اللہ انتہائی مہنگا ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود مالک کریم کے کرم سے کتنے لوگ ہیں ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حج کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان کا جو پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، وہ حلال کا ہو. حلال پیسے سے حج، اور حج بھی اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. اگر پیسہ حلال کا نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی
جتنا بھی بندہ خود جائے، بیوی کو لے جائے، اولاد کو لے جائے، اگر پیسہ حلال کا نہیں تو پھر یہ حج بھی جائز نہیں۔ جب ہماری شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ حلال کا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صدقہ دیتے ہیں اور اس سے ثواب کی نیت رکھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، کہ حرام رب کی راہ کے اندر دے کے اس سے ثواب کی نیت رکھنا یہ کفر ہے۔ تو اسی مسئلے کو اگر مد نظر رکھیں، کوئی بندہ کہے کہ میں حرام کی کمائی سے حج کروں گا اور سب گناہ دھل جائیں گے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں اس کی اور مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے، چاہے جتنی لمبی پڑھے، پوری رات قیام کرتا رہے، تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ کسی صورت میں نہیں، کہ اس کی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وضو۔ جب وضو نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز چاہے ایک رات نہیں بلکہ پورا مہینہ ساری رات جاگتا رہے، تب بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد نہیں ہے۔ تو حج کی بنیاد حلال رزق ہے۔ حرام سے کیا ہوا حج کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور رب کے فضل سے جو حج کرتا ہے، مولا کی بارگاہ میں کے اندر یہ عاجزانہ دعا ہے کہ مولا پاک ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ حج یہ لطف والی عبادت ہے۔ اچھا، کچھ عبادتیں بدنی ہیں، کچھ مالی ہیں۔ اب یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے کہ اس کے اندر انسان مشقت کرتا ہے اور خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ ذرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلیے۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی، یعنی اتنی اتھینٹک یہ حدیث پاک کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق، کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اس بیت اللہ کا حج کیا، سفر کر کے آیا، اور کس دنوں کے اندر؟ یہ جو ایام حج ہے ان کے علاوہ بندہ جائے تو عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ حج کے مخصوص ایام ہیں، ان کے علاوہ یعنی یہ جو ایام حج ہیں ان میں جائے، اور جائے کس انداز میں؟ فرمایا من حج ھذا البیت، کہ جو حج کرنے کے لیے اس گھر کے اندر آیا، فلم یرفث، اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا، ولم یفسق، اور کوئی فسق بھی نہیں کیا، رجع کما ولدتہ امہ۔ بخاری و مسلم کی دونوں کی روایت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی آیا اور آنے کی نیت بھی اللہ کی رضا کی خاطر تھی، یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ حاجی صاحب آیا ہے، لوگ کہیں گے کہ یار یہ بندہ اتنا سخی ہے کہ حج کرنے کے لیے گیا تھا، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ نہیں، صرف اللہ کے لیے بیت اللہ کے اندر پہنچا اور وہاں بھی کوئی گناہ اور فسق نہیں کیا، گناہوں سے پاک رہا، فسق کے قریب نہیں گیا۔ فرمایا اس کی مثال، یہاں بھی مثال میرے مصطفیٰ نے دی ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا یہی مثال اس حاجی صاحب کی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا ہے، نہ کوئی فسق کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی غلطی کی، نہ کوئی سیئات کو سرزد کیا، بس اللہ کے لیے احکام حج کو بجا لایا۔ فرمایا آج وہ ایسے ہے جس طرح پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی طرح حاجی جتنا بڑا گناہگار تھا مولا نے سارے گناہوں کو دھول دیا۔
سارے گناہ انسان کے جسم سے ختم ہو گئے، دھل گئے، لیکن پہلی شرط آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ حاجی صاحب کا جو پیسہ ہے وہ بھی حلال کا ہو، اور وہاں پہ اگر جائے تو گناہ نہ ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، وہاں گناہوں سے بچ کے رہے۔ تو فرمایا جب وہ حج کر لیتا ہے تو اس کا حج اس کے سارے گناہوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری روایت، اور یہ بھی بخاری و مسلم کے اندر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا ایک عمرہ کیا اور پھر مولا نے توفیق عطا فرما دی، دوسرا عمرہ کیا، درمیان کے اندر جتنا عرصہ تھا ایک عمرہ۔ اب یہ بھی یہ ان کے اندر رہے کہ ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آج جو دور چل رہا ہے بڑی مشکل حالات ہیں، لوگ اس لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جی بڑا حاجی صاحب عمرہ کے لیے گئے تھے، بلکہ کوئی مبارکباد نہ دے تو کہتے ہیں جی اسے ہمارے عمرہ کرنے کا بڑا غم ہے۔ نہ میرے بھائی نہ، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مبارکباد دے یا نہ دے، آپ کی جو نیت ہے، آپ کے جو دل کی کیفیت ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مولا تو نے رزق دیا ہے، تو نے مال و دولت دی ہے، تو نے جسم کے اندر طاقت اور قوت دی ہے، تو نے یہ شوق دیا ہے، میں تیرے گھر کا طواف کروں گا۔ فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کیا اور پھر مولا نے کرم کیا، دوسرا عمرہ کیا، فرمایا درمیان کے اندر جو کچھ تھا مولا نے سب مٹا دیا۔ ایک عمرہ کے لیے گئے، پھر دوسرے عمرے کے لیے گئے، درمیان کے اندر جتنے ہی گناہ تھے مولا نے وہ سب کے سب مٹا دیے۔ یہ دوسرا عمرہ اس کے لیے بھی کفارہ ہو گیا۔ اور فرمایا والحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے۔ اب جنت یہ مولا کی رضا ہے، جنت یہ میرے مصطفیٰ کی رضا ہے، جنت صرف اسی کو ملتی ہے جس سے رب راضی ہوگا، جنت صرف اسی کو ملنی ہے جو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، یعنی مولا کرم کرے گا، مولا کی رضا شامل ہوگی تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تو بڑی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے نا، جنت کو بہت عام سے سمجھا جاتا ہے کہ جی جنت یہ جی مولویوں کی باتیں ہیں، اگر کوئی جنت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جنت برحق ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بل حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ پہلی روایت کے اندر وہ بھی بخاری و مسلم، یہ بھی دوسری بھی بخاری و مسلم کے اندر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پہلی کے اندر ہے کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے، حج مکمل ہوتی ہے تو اس کا سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب دوسری کے اندر فرمایا اس کے لیے جزا اس کی کیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اب سنیے، جس کو مولا نے رزق بھی دیا ہو، مال و دولت بھی دی ہو، سب کچھ عطا بھی کیا ہو، قوت اور طاقت بھی دی ہو، اس کے باوجود اگر حج نہیں کرتا، اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن دارمی کے اندر بھی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مستند ترین کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یمنع من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو ظاہری اعتبار سے کوئی چیز حج سے روکنے والی نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی مالک نے اس کو رزق دیا ہوا ہے، وافر مقدار کے بعد اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور اس پہ حج فرض بھی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں جاتا،
کبھی اس کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے، کبھی ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ جناب اتنی زمین خریدنی ہے، کبھی اس کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ یہ کاروبار کرنا ہے۔ بھائی جو کچھ تیرے اوپر فرض ہو چکا ہے یہ تیرا حساب تیری اولاد نے نہیں دینا، تیرے اس مال و دولت نے نہیں دینا، تیرے کاروبار نے نہیں دینا، تیری زمینوں نے نہیں دینا۔ اگر مولا نے تجھے رزق دیا ہے، مال و دولت دی ہے، تو پہلا کام یہ کر کے حج کر۔ میرے مصطفیٰ اس کے اندر وعید فرما رہے ہیں، فرمایا ظاہری اعتبار سے بھی کوئی ممانعت نہ ہو، کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، ایسا بادشاہ جو بندے کو روک دے۔ ہمارا ملک تو رب کے فضل سے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی حج پہ جانا چاہے تو اسے روکا جائے۔ ہاں یہ جو قرندازیوں میں ہمارے لوگ رہ جاتے ہیں تو دوسرے سال پھر اگر یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ اگر کسی نے درخواست دی ہے اور اس کی درخواست منظور نہیں ہوئی اور وہ بندہ فوت ہو گیا، اس پہ حج فرض تھا، تو اس کی جو اولاد ہے، جو وارث ہیں، ان پہ اس کا حج کرنا لازم ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا کہ اگر ان پہ اس بندے پہ حج فرض تھا اور وہ نہیں جا سکا تو اولاد پہ وراثت کے اندر یہ حج کرنا بھی فرض ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ظاہری اعتبار سے کوئی ممانعت والی چیز نہ ہو، ایسا بادشاہ نہ ہو کہ جو روکنے والا ہو، اور فرمایا ایسی مرض نہ ہو، یعنی ایک بندہ اتنا اس کے پاس مال و دولت ضرور ہے، اسباب ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ اسے ایک شدت کی مرض لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو اور اس کے باوجود ظاہری اعتبار سے کوئی چیز روکنے والی نہیں، بادشاہ روکنے والا نہیں، مرض بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا اور فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی ترغیب سنیے، اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ یہ آمنہ کے لال کے جملے ہیں، یہ اس ذات کے جملے ہیں کہ جن کے گلے کے اندر اگر چادر کو کھینچا جاتا اور اتنی شدت کے اندر کھینچا جاتا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نرم و ملائم گلے پہ اس کا نشان پڑ جاتا، اس کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ مسکرا کے ملتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرا دیتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے اگر کسی نے جتنی بڑی بھی تکلیف دی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، لازم کتنا ہے۔ فرمایا جس کے پاس ظاہری اعتبار سے ممانعت والی کوئی چیز نہیں تھی، مال و دولت تھا اور حج سے روکنے والی کوئی اور ظاہری صورت نہیں تھی، نہ بادشاہ روکنے والا تھا، نہ کوئی ایسی مرض تھی، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جملے سنیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فرمایا وہ مر جائے بے شک یہودی ہو کے یا نصرانی ہو کے، یعنی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے اللہ رب العزت کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جس کو مولا نے مال و دولت سے نوازا اور اس پہ لازم تھا کہ حج کرتا، لازم تھا کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا، یعنی حج بیت اللہ کے لیے جاتا، لیکن اس نے مال کو محفوظ کرتا رہا، کاروبار کرتا رہا، زمینیں خریدتا رہا۔ آج ہمارے اس معاشرے کا حال یہی ہے نا، جس کے پاس چند پیسے آتے ہیں یا زمین خرید لیتا ہے یا کاروبار کو بڑھا دیتا ہے یا بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتا ہے، لیکن یہ جو حج ہے اسے بھول جاتا ہے۔ علی جا کبھی توجہ تو کیجئے گا نا، اور مالک کی بارگاہ کے اندر، مالک کریم کی بارگاہ کے اندر آپ جس انداز سے بھی دعا مانگیں گے نا، آپ دعا مانگتے ہیں مولا ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما کہ ہم حج کر سکے، مولا کریم اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں والے لوگ بھی کوشش کے باوجود نہیں جا سکتے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر سا جب دل سے خواہش کرتا ہے مولا کریم اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں الحجاج والعمار
یعنی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہیں۔ ذرا لفظوں پہ توجہ تو کہہ دیا یار، لطف لیجئے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی کسی جگہ پہ ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہم اکٹھے ہو کے جائیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا وفد ہے۔ کوئی کسی پیر کا وفد بنے تو کہتا ہے جناب ہمارا تو یہ رب کا کرم ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کے وفد میں شامل تھے، فلاں بزرگ کے ساتھ شامل تھے۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنیے، ذرا لطف لیجئے اور اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیجئے، محبتوں سے ذرا فائدہ اٹھائیے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ جو حاجی ہیں، یہ جو عمرہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا وفد ہیں، یہ اللہ کا وفد ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ اب دیکھیے اور آگے کیا، ان دعوہ اجابہم۔ اب توجہ رہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مولا اس کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، اس لیے تو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج یا عمرہ کر کے آئے، آپ اسے ملے تو پہلی خواہش اس سے یہ کریں کہ جناب میرے لیے دعا کر۔ جب ملے نا، ہمارے ہاں تو معاشرہ عجیب ہو چکا ہے۔ اور پھر دیکھیے بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، نیکی قبول کیسے ہوگی؟ جب نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے تو سمجھو کہ اس کی پہلی نیکی قبول ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ حجاج کرام یا عمار کرام جب عمرہ اور حج سے واپس آئے، پہلے گیا تھا تو چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی، واپس آیا تو چہرے پہ سنت رسول ہے، تو سمجھو کہ اس کی نیکی قبول ہو چکی ہے۔ پہلے گیا تھا تو نماز کا پابند نہیں تھا، واپس آیا ہے تو نماز کا پابند ہو گیا ہے، سمجھو اس کا حج و عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ پہلے گیا تھا تو زبان اس کی اچھی نہیں تھی، یعنی بیہودہ گوئی تھی، اب واپس آیا ہے تو اس کی زبان پہ یا رب کا ذکر ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہے، اس کی زبان سالم ہو گئی ہے، سمجھو اس کا حج و مقبول ہو گیا ہے۔ پہلے گیا تھا تو اس کی زبان پہ جھوٹ ہوتا تھا، لیکن واپس آیا ہے تو اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس کے سچے ہونے کی مثالیں دیتے ہیں۔ پہلے گیا تھا تو لوگوں کے ساتھ فراڈ، فریب، دھوکے کچھ بھی کرتا تھا، واپس آیا تو اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ جو فراڈ اور فریب کے اندر مشہور تھا، آج وہ حق ہونے کی مثال سمجھا جاتا ہے، تو سمجھو یہ اس کا حج و عمرہ قبول ہو چکا ہے۔ اور اگر واپس آنے کے باوجود بھی حاجی صاحب کی صورتحال یہی ہو، وہ ایک واقعہ اب میرے خیال میں لوگوں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک صاحب، ایک بوڑھی عورت، نابینی اور بوڑھی عورت بیٹھی مانگ رہی تھی، تو ایک صاحب، باقی لوگ آ کے اس کے کشکول کے اندر کچھ ڈال رہے تھے۔ یہ گداگری بھی اسلام کو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، پھر کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گداگری بڑی عجیب سی، بلکہ ایک ملازمت سمجھی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ معافی دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو ضرورت نہیں تھی اس کے باوجود اس نے کسی سے سوال کیا، مانگا، ہاتھ پھیلایا کسی انسان کے سامنے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پہ صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ اہل محشر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں سے مانگتا رہا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جو اللہ کے لیے مانگے، اللہ کا نام لے کے مانگے، چاہے حقدار ہو یا نہ ہو، اسے کچھ دے دو۔ ہمارے ہاں تو پہلے ہم اس کی پوری تفصیل لیتے ہیں۔ ہاں، جو زکوٰۃ ہے یا عشر ہے اس کے اندر لازم ہے کہ حقدار ہونا چاہیے۔ اگر حقدار نہیں ہے تو آپ عشر اور زکوٰۃ نہ دیں، ویسے کچھ دے دیں کہ اس نے مانگا اللہ کے نام پہ۔ خیر بات اور طرف چلی گئی۔ وہ مائی صاحبہ جو مانگ رہی تھی، آنکھوں سے نابینی ہے، کشکول اٹھا کے بیٹھی ہے، لوگ ہیں اس کے کشکول کے اندر ڈال رہی ہے، تو ایک صاحب آیا نا، اس نے اس کے کشکول سے پیسے اٹھا کے چل بنا۔
تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی، حاجی پتر پیسے رکھی بھائی۔ واپس آ گیا، کہنے لگا اما جی معاملہ کیا ہے، آپ کو نظر کچھ نہیں آتا، لوگ آ کے، اور ہم اس علاقے کے اندر تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، تو پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں؟ یہ دنیاوی آج کے حالات کے تناظر میں اس نے جو جملہ کہا ہے، اس نے کہا بیٹا یہ جڑے کم ہیں آج کل ہن بھی حاجیاں دے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر گلوکار گویہ زیادہ پیسے کے اکٹھے کر لینا تو وہ بھی حج پہ جا رہا ہے۔ میں نے پہلی جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے، حج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو خرچے پہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، چاہے 10 حج بھی کر لے۔ مالک نے جو ضابطہ قاعدہ قانون بنا کے دیا ہے، باقی وہ کریم ذات ہے، ہمارا اس کے کرم کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن اس نے جو ضابطہ اور قاعدہ قانون ہمیں دیا ہے کہ جو ضابطہ قاعدہ قانون کے مطابق کرنا چاہیے، اس کے مطابق حج کے لیے لازم ہے کہ انسان کا پیسہ حلال کا ہو۔ اب کوئی ایکٹر ہو، گلوکار ہو، فنکار ہو جو حرام سے کماتا ہے اور اس سے حج کرتا ہے، تو پھر اس کا حج اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی تاجر ہے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ فریب اور دھوکہ دہی کے ساتھ پیسے اکٹھا کر کے پھر اپنے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگانے کے لیے کہ میں حاجی بن گیا ہوں، اس لیے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوچ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ جناب حاجی صاحب، یہ جو سوچ ہے نا، یہ شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کے ذہن کے اندر، بعض مرتبہ انسان عمل کرنے لگتا ہے نا، پہلے چیز ذہن کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اسی وقت شیطان ڈال دیتا ہے۔ شیطان ہر وقت انسان پہ وار کرتا ہے۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا، آپ بڑی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے تو آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے نا کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ جن کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ بھی ایک الگ ایشو ہے کہ 11ویں ہم صرف کھانے کے لیے مناتے ہیں، حالانکہ جو مقصد تھا حضور غوث پاک کا کہ وہاں درس قرآن ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا، وہ ہم بھول چکے ہیں، بس لنگر شریف ہمیں یاد رہ گیا ہے۔ یہ بھی ہماری شومیہ قسمت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اور اس بادل کے ٹکڑے نے کہا کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں اور تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب تیری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب بقیہ زندگی کے اندر تو عیش کر، میں تجھ سے راضی ہوں۔ آپ نے جو جملے کہے، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ بدلی پھٹ گئی، اس سے شیطان بھاگا اور بھاگتے ہوئے کہنے لگا اے عبد القادر، اس حربے سے، اس فن کے ساتھ میں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مردود جاتے ہوئے پھر وار کر گیا ہے، مجھے میرے علم نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اصل ہوتا ہے نیت۔ میں اگر حج و عمرہ کے لیے جاؤں اور میرے ذہن کے اندر آئے کہ جناب واپس آؤں گا، لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بھی عمرہ کر لیا ہے، مولانا صاحب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے بن گئے ہیں، یعنی نیت۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر پہلی شے جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، کہ جو ہر چیز پوری ہونے کے باوجود پیسہ حلال کا ہے، قوت حلال کی ہے، سب کچھ حلال کے ہے، اور اس نے بنیاد بھی رکھ دی ہے، لیکن ذہن کے اندر، سوچ کے اندر یہ بات آ گئی کہ لوگ کہیں گے، پھر بھی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم، اس دن ایک قاری صاحب کو لایا جائے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتے جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ مولا میری ساری زندگی تیرے کتاب کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے، ساری زندگی میرے کلام الہی کو پڑھتے ہوئے گزری ہے۔ تو مولا کریم فرمائے گا قاری صاحب تیری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ مولا میں اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو رب فرمائے گا کہ قاری صاحب تو جھوٹ بولتا ہے، تیری ذہن کے اندر یہ سوچ تھی کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا قاری ہے، قرآن بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہے،
لہٰذا تو نے لوگوں کے لیے کہا تھا، آج اس کی جزا یہ ہے کہ جہنم۔ اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے بھی جہنم کے اندر لے جاؤ۔ مولا میری ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتے گزری، میری ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزری، مولا ساری زندگی لوگوں کو رستے حق کے اوپر لاتے ہوئے گزری۔ تو رب فرمائے گا ہاں یہ بات تو سچ ہے، لیکن کیا تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا عالم، بڑا قادر الکلام شخص ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والا شخص ہے، بڑا علم رکھتا ہے۔ تیرے ذہن کے اندر یہ نیت اور سوچ تھی، لوگوں نے تجھے بہت بڑا عالم بھی کہا، لوگوں نے تجھے بڑا خطیب بھی کہا، لوگوں نے بڑا تجھے شیخ بھی کہا، تو نے جو لوگوں سے جو تیری ریکوائرمنٹ تھی، جو تیری خواہش تھی، وہ لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ اب یہاں تیرے عمل کا بدلہ نہیں ہے، لہذا جہنم کے اندر لے۔ اس کے بعد فرمایا حاجی کو لایا جائے گا، وہ بھی کہے گا مولا حلال کا رزق تھا، میں نے تیری رضا کی خاطر حج کیا تھا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری ذہن کے اندر سوچ تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، بس لوگوں نے تجھے حاجی صاحب کہہ دیا ہے، آج تیرے اعمال کا بدلہ کچھ نہیں سوائے جہنم کے۔ فرمایا بعد میں شہید کو لایا جائے گا، وہ شہید جس نے اپنے جسم کو رب کی راہ میں قربان کیا، جس کا خون بہا ہے، جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ مولا میں نے تو تیرے لیے جان قربان کی تھی۔ رب فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں تھا، تیری نیت کے اندر یہ فطور نہیں تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بہادروں کی اولاد ویسے ہے، بہادر خاندان میں سے ہے کہ یار جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ لوگ کہیں گے تیری اس نیت کے فطور کے بدلے میں تیری اس شہادت کا بدلہ بھی جہنم ہے۔ تو علی جا نیت ایک لازم شے، جب بھی کام کرنے لگے، بعض مرتبہ بے خیالی کے اندر شیطان انسان کی نیت کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہیں، بس اسی روایت کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی، حج کرنے والے حجاج، عمرہ کرنے والے عمار یہ اللہ کا وفد ہیں، اور جو رب کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو مولا اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَسْتَغْفِرْ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور جب وہ بخشش طلب کرتے ہیں مولا ان کو بخش دیتا ہے۔ انسان کی کوشش تو یہی ہوتا ہے نا کہ مولا ہمیں اس کائنات کے اندر عزتوں سے نوازے اور اگلی کائنات کے اندر مغفرت فرمائے۔ فرمایا جو دعا مانگتے ہیں مولا وہ دعا بھی قبول کرتا ہے، اور رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں بخش بھی دیتا ہے۔ لیکن شرطوں کو ذہن کے اندر مد نظر رکھیے۔ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ قاعدہ قانون بھی مولا کا ہے، یہ شریعت بھی مولا کریم کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ قاعدہ قانون بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر فضل چاہے، کرم کرنا چاہے تو وہ مالک کریم ہے، وہ کرم کرنا چاہے تو وہ ایسا کرم کرتا ہے کہ انسانی سوچیں بھی وہاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو مالک کریم کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب میں سے جس کو بھی مال و دولت سے نوازا ہے اسے حج اور عمرہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ مولا کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔